دیکھو میرے سارے بیٹوں کے نام پیغمبروں پر ہیں. میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا محمد، صرف محمد، بس اور کچھ نہیں. کچھ نہ لگاؤ، محمد نام کے ساتھ کچھ نہ لگاؤ. دوسرے بیٹے کا نام رکھا یوسف، خاندانی نام ہے یا نہیں ہے؟ یوسف. تیسرے کا نام رکھا ابراہیم. چوتھے کا نام رکھا اسماعیل. اور محمد اسماعیل نہیں. یہاں بھی ایک نقطے کی بات سن لیں، بس جلدی سے ختم کرتا ہوں بات کو. یہ جو ڈبل نام رکھنے کا رواج ہے نا، ڈبل، یہ عجمیوں میں رواج ہے، غیر مسلموں سے ہم نے لیا ہے. عربوں میں اور صحابہ میں اور تابعین میں اور اسلام میں جو اصل نام ہے وہ سنگل نام ہے. سنگل نام، سنگل ہو اور اس کے ساتھ باپ کا نام ہو سنگل، بس، تاکہ ولدیت شو ہو جائے، فوراً بچے کے نسب کا پتہ چل جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو پیغمبروں کے نام بتاتا ہوں. آدم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ آدم. صرف آدم تھا یا نہیں تھا؟ یا محمد آدم تھا یا آدم علی، آدم حسین؟ نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ صرف نوح. قرآن میں نوح آیا، نوح حسین، نوح علی، نوح محمد، یہ نہیں تھا، صرف نوح. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بھائی پورا نام بتا کے پوچھ رہا ہوں کیا تھا، پھر بھی نہیں بتا رہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ صرف ابراہیم. ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق. ان کے بیٹے کا نام یعقوب. ان کے بیٹے کا نام یوسف. ان کی نسل میں پیدا ہونے والے پیغمبر سلیمان، داؤد، زکریا، موسیٰ، الیاس. سنگل عیسیٰ ابن مریم. یہ نہیں کہ عیسیٰ محمد عیسیٰ ابن مریم خانم یا کچھ اور لگاؤ، نہ. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام بھی صرف مریم. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے. عبداللہ تو چونکہ مضاف ہے نا اس کی طرف، اللہ کا بندہ، اس لیے وہ اللہ لفظ لگا ہوا ہے. محمد عبداللہ نہیں، عبداللہ حسین نہیں. خود حضرت حسن حسین کا نام کیا تھا؟ نبی کے نواسوں کا حسن. محمد حسن نہیں. اپنے نانا کا نام نہیں لگایا انہوں نے حسن محمد یا محمد حسن، صرف حسن ابن علی، ساتھ میں باپ کا نام. یہ طریقہ آج تک عربوں میں چلا آ رہا ہے اور یہی اسلام کے مزاج کے قریب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام سنگل ہوگا اور آپ کے ابا کا بھی سنگل ہوگا تو دونوں نام مل کے فوراً آپ کی ولدیت شو ہو جائے گی اور آپ کے نسب کا پتہ چل جائے گا. ابا کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. شریعت نسب کی حفاظت پہ بہت زور دیتی ہے. تبھی سعودی عرب میں اگر دو نام ہوں گے نا تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کے ابا کا. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں آپ کو. میرا نام صرف طارق ہے. میرا نام طارق مسعود ہے تو یہ شو کر رہا ہے کہ طارق میرا نام، مسعود کس کا نام؟ میرے والد کا نام. تو ولدیت فوراً شو ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جو اینٹی اسلام تھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہ سازش کی کہ سنگل نام کے رواج کو ختم کر کے بچے کا نام ڈبل رکھا جائے تاکہ باپ کے لیے کھانے میں جگہ ہی نہ بچے. کیونکہ باپ کا نام آگے لگائیں گے تو نام لمبا بہت ہو جائے گا ہر جگہ. اس سے اب میرا نام کہیں بھی آئے گا طارق مسعود جہاں بھی آئے گا تو میرے باپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس میں باپ کی تعظیم ہے، اس میں نسب کی حفاظت ہے. اور اگر میرا نام محمد طارق خان ہوتا تو میں جب لوگوں کو نام بتاتا محمد طارق خان تو بلدیت کا پتہ چلتا اس سے. پھر لوگ پوچھتے اچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ یہ اگلا سوال ہوتا باقاعدہ. پھر میں بتاتا کہ بھئی یہ نام ہے. پھر دادا کا نہیں پتہ چلتا، پھر دادا کا الگ سے بتانا پڑتا. عرب جب اپنا نام لیتے ہیں تو باپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور باپ کے باپ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. نہیں آ رہی تو بھائی میں اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتا آپ لوگوں کو. اس لیے سنگل نام رکھا کرو، سنگل، بچیوں کے بھی اور بیٹوں کے بھی. جیسے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد، دوسرے کا یوسف، تیسرے کا ابراہیم، چوتھے کا اسماعیل. بچیوں کے نام بھی سنگل ہی رکھے ہیں، سنگل، تاکہ آگے باپ کا نام لگاؤ تو فوراً بھئی یہ ہے اس کے ساتھ، یہ اس کے ابا ہیں، فوراً ابا شو ہو جاتے ہیں. عام طور پہ جب کسی سے نام پوچھو، ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ہم نے ان سے نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں شیخ انصار مدینہ. ماشاءاللہ بڑے بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اتنا لمبا نام شیخ انصار مدینہ. میں نے کہا مدینہ آپ کے والد صاحب کا نام ہے؟ کہہ رہے نہیں، والد صاحب کا نام. پھر وہ مشہور واقعہ ہے نا، پولیس والے نے کسی کو روکا چالان کاٹنے کے لیے، پوچھا تمہارا کاغذات نہیں تھے، لائسنس نہیں تھا، چالان کاٹنا، نام کیا؟ اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. بندے نے نام کیا بتایا؟ مستنصر حسین تارڑ. وہ پولیس والا بیچارہ سین کے شوشے ہی نہیں بن رہے. مستن اتنا لمبا، کتنے شوشے ڈالنے ہیں اس میں، سین کہاں ہے، تا کہاں ہے، سب. چلو جاؤ یار معاف کیا تم نے. اگلے دن دوبارہ پکڑا پولیس والے نے، اس کو روکا. ہاں بھائی نام بتاؤ. اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ. اس نے کہا لکھوا کے لایا ہوں پہلے سے. اچھا ابا کا نام بتاؤ. کہہ رہے متزلزل حسین تارڑ. اس نے کہا یار تم قیامت تک کے لیے معاف.
تم بغیر لائسنس کے بغیر کاغذات کے, کیونکہ دادا پتہ نہیں کیا ہوں گے پردادا کیا ہوں گے, ایسی چیز ایسے ہی گھومو تم. اتنے لمبے لمبے نام تو مفرد نام رکھا کریں. عبداللہ رکھ دیا اور حارث رکھ دیا, اس طرح کے جو بھی نام ہیں شارٹ نام مختصر. آخر میں قوم لگا سکتے ہیں اپنے ساتھ. میرے سب بھائیوں کے ساتھ قوم لگی ہوئی ہے, میرے نام کے ساتھ غلطی سے نہیں لگائی والدہ نے, کیونکہ اس وقت جب برتھ سرٹیفکیٹ بنا میرے جتنے بھائی ہیں, بڑے بھائی کا نام طاہر مسعود خان, قوم آخر میں لگنا اس لیے ضروری ہے, اس سے بھی نسب کی حفاظت رہتی ہے. میرا جب بیٹا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا محمد بن طارق, آئی ڈی اس میں برتھ سرٹیفکیٹ. میری والدہ گئیں اور نام تبدیل کروا کے محمد بن طارق خان. پٹھانوں والا کام کیا ہماری والدہ نے. ہم لوگ تو ہیں تو اصل میں اردو اسپیکنگ, مگر وہاں ہندوستان میں بھی تو قومیں ہیں نا مختلف, تو ہم خان ہیں, اصلاً پٹھان ہیں. تو والدہ نے, میں نے والدہ سے پوچھا, انہوں نے کہا بچے کے نام کے ساتھ قوم کا لگنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کس خاندان سے اس کا تعلق ہے, کیونکہ قوم سے خاندان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. گورے ہیں جن کے ابا کا پتہ ہی نہیں ہے. خان کا مطلب کیا ہے کہ ابا بھی خان تھے, دادا بھی خان تھے. گوروں کے ہاں قوم چلتی ہے کس سے, اماں سے چلتی ہے نا. ابا پکڑائی میں آئیں گے تو ان سے چلے گی نا. ان کے ہاں قوم کس سے چلتی ہے, اماں سے چلتی ہے. بش فیملی کا مطلب ان کی اماں کا تعلق بش خاندان سے تھا. تو ہمارے ہاں تو ابا اللہ کا شکر ہے پکڑائیوں میں ہوتے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے ماں کا سہارا لینے کی, ہم نسب کس سے چلاتے ہیں, باپ سے. تو اب یہ اصول یاد رکھیں کہ بچے کا نام جب بھی رکھیں مفرد نام ہو, اس کے ساتھ بن لگا دیں یا ولد لگا دیں, یا بغیر ولد کے باپ کا نام ڈال دیں, اور آخر میں کیا آنا چاہیے, قوم آ جائے. آرائی ہے, شیخ ہے, صدیقی ہے, سید ہے. سید میں تو عام طور پہ شروع میں لگی ہوتی ہے قوم, وہ بھی ٹھیک ہے. تو جو قوم ہے وہ بھی انسان کے نام کے ساتھ شو ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بتانے کے لیے ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک سلسلہ نسب ہے. کیونکہ بغیر قوم کا مطلب ہے کہ پتہ ہی نہیں آپ کی اماں کی شادی کس خاندان میں ہوئی تھی, تو اس کو چھپانے میں مصلحت کیا ہے, کیوں چھپا رہے ہو بھائی تو سیدھے سے بتا دو بھائی یہ ہے میری قوم ہے, ٹھیک ہے. البتہ اس قوم پہ اترانا, فخر کرنا, یہ غلط. اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایمان والو ہم نے سب کو ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا کیا ہے, اصل میں سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, قوموں میں بانٹ دیا پہچان کے لیے, کیونکہ ہر قوم کا ایک مخصوص کلچر ہوتا ہے, اس سے اس قوم کی پہچان ہوتی ہے. اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے, کوئی فخر نہیں ہے. کوئی خان ہے یا کوئی جو ہے پنجاب سے تعلق ہے تو ہم جناب لسی پی کے جوان ہوئے ہیں. وہ واقعہ سناتا ہوں نا میں, کہ وہ ایک پنجاب والا اردو اسپیکنگ دونوں سفر کر رہے تھے, پھر لمبا واقعہ ہو جائے گا, رہنے دے, وقت ختم ہو گیا ہے, تو جمعے کے بعد انشاءاللہ سنا دوں گا. تو یہ جو ہے نا تکبر, فخر کرنا, یہ غلط ہے.